بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر ہم لوگوں کا شاید یہ اجتماعی رویہ بن چکا ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں ان کا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں، اور جتنے برے کام ہوتے ہیں یا جتنی برائیاں ہوتی ہیں اس کا الزام ہم دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ دیکھنے کو ملا آج جب چیئرمین نیب کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کروایا گیا، تو انہوں نے جو نیب ریفرنسز میں تاخیر کا ذمہ دار حکومت وقت کو ٹھہرایا، اور اس کے علاوہ جو اعلیٰ عدلیہ جو عدالتیں ہیں ان کو ٹھہرایا۔ چیئرمین نیب نے آج جو سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کروایا ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 دن کے اندر جو نیب ریفرنسز کا فیصلہ کرنا نیب کے لیے ناممکن ہے۔ 8 جولائی کو ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت پورے ملک میں 1226 کے قریب ریفرنسز زیر سماعت ہیں، اور سن 2000 سے یہ ریفرنسز زیر سماعت چلتے آ رہے ہیں۔ اگر اسی رفتار سے ان ریفرنسز کا فیصلہ کیا گیا تو تقریباً 1 صدی لگے گی ان ریفرنسز کا فیصلہ کرنے میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اصولاً 30 دن کے اندر ایک ریفرنسز کا فیصلہ کر دینا چاہیے نیب کو، جس کے جواب میں آج چیئرمین نیب نے جو جواب جمع کروایا عدالت کے اندر اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 دن کے اندر نیب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ریفرنسز یا کسی بھی ایک ریفرنس کا فیصلہ کرے۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو جواب میں یہ بھی چیئرمین نیب کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں، احتساب عدالتیں ہیں، تو ایک جو احتساب عدالت ہے اوسطاً وہ 50 مقدمات سن رہی ہے، ان کو ہینڈل کر رہی ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی میں مزید احتساب عدالتوں کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے نیب کی جانب سے کئی دفعہ موجودہ حکومت کو یہ باور کرایا گیا ہے، انہیں ڈیمانڈ بھیجی گئی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ مزید عدالتیں قائم کی جائیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو 8 جولائی کو سماعت ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی سیکرٹری قانون کو کہ وہ 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کے حوالے سے وفاقی کابینہ سے منظوری لے کر فیصلہ کرے اور قائم کی جائیں 120 نئی عدالتیں۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس کو آج چیئرمین نیب کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو بڑے شہر ہیں ان میں مزید عدالتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جو موجودہ عدالتیں ہیں وہ اوسطاً 50 کے قریب ایک عدالت کیس سن رہی ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کا جواب میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر سیشن اینڈ ججز 120 کے قریب موجود نہیں ہیں تو ریٹائرڈ جو ججز ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کو احتساب عدالتوں کے اندر تعینات کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو احتساب عدالتوں کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی ریٹائرڈ ججز کے حوالے کی جا سکتی ہیں، وہ بھی ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس جوید اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا جو ہمارا ایگریمنٹ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، جو اس حوالے سے جو یہ پروسیس ہے یہ بھی کافی وقت طلب ہے، اس کی وجہ سے بھی جو نیب ریفرنسز ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر جو خط لکھے جاتے ہیں تو یہ پروسیس ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو نیب کے ریفرنسز ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جواب میں یہ بھی لکھا کہ عدالتوں کی جانب سے جو سیاسی شخصیات کی تشریح کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو غیر ملکی ہیں ان کو کنونس کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیاسی شخصیات کے حوالے سے۔ یہ بھی چیئرمین نیب نے جو آج جواب داخل کروایا اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو 23 جولائی کو جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس میں یہ ریمارکس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جانب سے پیش کیے گئے تھے کہ ایک ریفرنس کے لیے ایک گواہ کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 50 گواہوں کا انبار لگا دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ریمارکس دیے گئے تھے عدالت کی جانب سے کہ جو نیب کی جانب سے جو تفتیش کی جاتی ہے اس کا معیار بالکل برا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیب کی جو تفتیشی افسر ہوتے ہیں ان کو قانونی نکات کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور جو نیب کا ریفرنس ہے اس میں تاخیر کا آغاز نیب کے دفتر سے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ نیب کے ریفرنسز میں اتنی خامیاں ہوتی ہیں کہ دوران سماعت یا جب بھی نیب کی جانب سے ریفرنس فائل کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جو غلطیاں ہیں ان کو سدھارنے کا کام نیب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے چیئرمین نیب کا یہ کہنا تھا کہ 50 گواہ قانونی طور پر ضروری ہیں، کیونکہ عدالتیں ضمانت کے لیے جو سپریم کورٹ کا جو طے کردہ طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کرتی۔ یہ بھی چیئرمین نیب نے آج اپنے جواب میں یہ بھی بات لکھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریفرنس میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملزمان کی جانب سے جو متفرق درخواستیں عدالتوں میں دائر کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے جو حکم امتناعی جاری کیا جاتا ہے ریفرنسز کے اندر، مقدمات کے اندر، وہ بھی
ریفرنس کی تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر درخواست دائر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیئرمین نیب نے آج اس کا ذکر کیا کہ متفرق درخواستیں ملزمان کی جانب سے اور حکم امتناعی جو عدالتوں کی جانب سے جاری ہوتا ہے وہ بھی ریفرنسز میں تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دینے والا جو پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، وہ بھی کافی وقت طلب ہے، جس میں کافی وقت لگتا ہے، اور یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ریفرنس کے فیصلے میں جو تاخیر ہوتی ہے۔ جبکہ احتساب عدالتیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ احتساب جو عدالتیں ہیں ضابطہ فوجداری پر مکمل طور پر عمل کرتی ہیں اور ضابطہ فوجداری پر عمل نہ کرنے کا اختیار استعمال نہیں کرتی۔ یہ بھی چیئرمین نیب نے جو آج جواب جمع کروایا احتساب عدالت کے اندر، اس میں یہ بھی ان کا یہ کہنا تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کو رضا کرانہ طور پر رقم واپس لینے کا ملزمان سے جو اختیار ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو چیئرمین نیب نے جو آج جواب جمع کروایا اس میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ اختیار ختم نہ کیا جاتا تو چیئرمین نیب کا یہ کہنا تھا کہ کافی سارے مقدمات ایسے تھے جو عدالتوں میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے، کیونکہ ملزمان پیسے واپس کر دیتے ہیں تو وہ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا اختیار جو عدالتوں کی جانب سے ناظرین ختم کیوں کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نیب کو یہ پلی بارگین کا اختیار حاصل تھا، یعنی وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں اور نیب ان کو جب اپروچ کرتی ہے تو اگر وہ ملزمان اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں گے تو اس کے بعد ان سے پیسے لے کر ان کا مقدمہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی کیسز مشاہدے میں آئے کہ جو سرکاری افسران کرپشن کرتے تھے، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ نیب ان کے خلاف کیس شروع کرنے والی ہے تو وہ جو جتنا بھی کرپشن کا پیسہ تھا وہ نیب کو واپس کر دیتے تھے۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ تھا کہ جو ان کی ملازمت ہوتی تھی اس کے حوالے سے نیب کی جانب سے کوئی بھی اقدام نہیں کیا جاتا تھا، یا ان کو برطرف کرنے کے حوالے سے کابینہ ڈویژن یا متعلقہ اداروں کو کوئی بھی ہدایات نیب کی جانب سے یا سفارش نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس حوالے سے جب یہ کیس ایسا سامنے آئے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کے پلی بارگین کے اختیار کو ختم کر دیا گیا تھا اور ہدایات جاری کی گئی تھی حکومت وقت کو کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کریں۔ لیکن ابھی تک حکومت وقت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی قانون سازی نہیں کی گئی۔ تو اس جواب میں چیئرمین نیب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں وہ اختیار پلی بارگین کا دے دیا جائے تو کئی ایسے مقدمات ہیں جو ملزمان جب پیسہ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو ان کو عدالت کے اندر وہ کیس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلے ہی اس مسئلے کو پیسے واپس لے کر سیٹل کر سکتے ہیں۔ تو اب حکومت وقت اس حوالے سے قانون سازی جلد کرے تاکہ جو لوگ سرکاری افسران نہیں ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ان سے کرپشن کا پیسہ واپس لیا جائے، اور جو بھی اس کے حوالے سے جو ضروری اقدامات حکومت کو کرنا چاہیے یا انہیں جو لگتا ہے وہ کرنا چاہیے وہ کرنے چاہیے۔ تو یہ جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے جو نیب کی پرفارمنس کے اوپر جو ریمارکس دیے گئے تھے اس کا جواب آج بیسیکلی چیئرمین نیب نے اس صورت میں دیا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نیب کے ادارے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا حکومت وقت کا قصور ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کا قصور ہے، اور جو عدالتیں ہیں ان کا قصور ہے۔ جبکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نیب کی کارکردگی مایوس کن ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے کافی سارے رہنما ٹی وی پر آ کر یہ کہہ چکے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا کرپشن کے خلاف کہ وہ جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے، نیب کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے اس کو دھچکا لگا ہے۔ تو اس کا اظہار مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کر چکے ہیں۔ لیکن نیب نے آج سارا الزام پی ٹی آئی کی حکومت اور عدالتوں کے اوپر ڈال دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اللہ حافظ۔